کو. کردگار نے دیکھا غرور سے، آغوش نبوت میں آئے، آنکھیں بھی کھول دی، زبان بھی چوس لی، گفتگو بھی کر لی، قرآن بھی سنا دیا، توریت بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی آپ غور ہی نہیں کر رہے، توریت بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی سنا دی. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے ابو طالب کا بیٹا، کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت نبی کے سامنے کی. نہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، غور کریں. کیونکہ قرآن بھی سنایا، توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی. اب علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں. چلیے تفصیل میں نہیں جاتا، اسی جملے میں فیصلہ کر دیتا ہوں. علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی قرآن سن رہے ہیں. اے ابو طالب کے شریف خون، تیرے خون کی شرافت پر میرے ماں باپ قربان، کہ تو نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی آغوش رسالت میں خاتم النبیین کو قرآن سنا کر قیامت تک کے لیے گستاخان رسالت کے قلم اور کرتاس کو پھاڑ کر دریا برد کر دیا اور سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیے. خبردار، اب نہ کہنا کہ میرا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. کبھی نہ کہنا، کبھی نہ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صفدری. اور جزاک اللہ اتر پردیش سے نعرہ آیا ہے پہلی مرتبہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سب مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں. اس جملے پر اگر آپ غور فرما لیں، توریت کی تلاوت کی نبی نے سنی، زبور کی تلاوت کی نبی نے سنی، انجیل کی تلاوت کی خاتم النبیین نے سنی، قرآن پڑھا پیغمبر نے سنا، آتے ہی علم پیغمبر پر گواہی دی. امی کے معنی میں ان پڑھ نہ سمجھنا، یہ افضل المرسلین ہے. اس لیے کہ توریت والا نبی صرف توریت کا علم جانتا تھا، انجیل کا نہیں. توجہ بھائی، خدا کے لیے غور کریں. انجیل والا نبی صرف انجیل کا علم جانتا تھا، زبور کا نہیں. لیکن یہ جو خاتم النبیین ہے، یہ توریت کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، زبور کا بھی عالم، قرآن کا بھی عالم. اس لیے تسلیم کرو اسے کہ یہ افضل المرسلین ہے. بڑی توجہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو. یہ مرحلے اب یہاں یہ میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کو. ادبی جملہ ہے یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن ایک خوبصورت سا جملہ ہے اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا میرا فرض بنتا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے. جب آپ نے اتنے پیارے انداز میں میری کجوج بیانی کو توجہ کی سند عطا کی ہے تو وہ یہ عزیزان محترم، تو یہ جملہ کہتے ہوئے میں نتیجے تک آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اب پیغمبر نے یقیناً پوچھا ہوگا. میں نے کہا نا ادبی جملہ ہے ہی، اس لیے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. پیغمبر نے یقیناً پوچھا ہوگا
علی تم نے کعبے میں آنے کے بعد تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تم روئے کیوں نہیں؟ تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تم نے ماں سے غذا کیوں نہیں لی؟ تم روئے کیوں نہیں؟ تو علی نے شاید یہی جواب دیا ہوگا، یا رسول اللہ آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ یہ آنکھیں میری نہیں تھیں، یہ آنکھیں میری نہیں تھی، میری ہوتی تو میں کھولتا، آنکھیں تھی اللہ کی، یہ آنکھیں تھی عین اللہ، کعبے میں رکھے ہوئے تھے بت،